صدر زرداری نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، حکومت کو دی گئی ہے آخری مہلت۔ کیا مہلت دی گئی ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا کرے گی حکومت کے خلاف؟ پہلے عمران خان صاحب لشکر کے پی کے سے پنجاب اور اسلام آباد کی طرف لاتے تھے، اب عمران خان صاحب نے پنجاب سے لوگوں کو کے پی کے کی طرف بلانا شروع کر دی۔ وہ احتجاج علی امین گنڈاپور کے خلاف ہوگا یا کسی اور کے خلاف؟ حکومت اور تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں ایکا کر لیا، اتحاد ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ کس معاملے پر ہاتھ ملایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پیپلز پارٹی کا معاملہ بڑا سنگین ہوا ہے، پیپلز پارٹی بہت غصے میں تھی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صدر زرداری نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، حکومت کو دی گئی ہے آخری مہلت۔ کیا مہلت دی گئی ہے اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا کرے گی حکومت کے خلاف؟ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کا۔ پہلے عمران خان صاحب لشکر کے پی کے سے پنجاب اور اسلام آباد کی طرف لاتے تھے، اب عمران خان صاحب نے پنجاب سے لوگوں کو کے پی کے کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ احتجاج پنجاب سے لوگ آئیں اور خیبر پختونخوا میں کریں، وہ احتجاج علی امین گنڈاپور کے خلاف ہوگا یا کسی اور کے خلاف، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور حکومت اور تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں ایکا کر لیا، اتحاد ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ کس معاملے پر ہاتھ ملایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صدر زرداری صاحب کا معاملہ، پیپلز پارٹی کا معاملہ بڑا سنگین ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی بہت غصے میں تھی۔ پرسوں ایک اجلاس ہوا پیپلز پارٹی کی سی سی کے کا، اور اس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑی خطرناک قسم کی تقریریں کی۔ صدر زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے ایک رات پہلے صدر زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ دیکھیں گریونسز ٹھیک ہیں، معاملات بھی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی درست، تحفظات بھی، لیکن مجھے ایک موقع دے دیں۔ تو پھر جو اجلاس تھا، اجلاس میں جب صدر زرداری صاحب بیٹھے، ان کے سامنے پنجاب، کے پی کے، سندھ، ان کی قیادت جو تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اپنے اپنے گلے شکوے رکھے، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس کا تعلق پنجاب سے ہے، انہوں نے کئی معاملات صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھے۔ اور اس کے بعد صدر زرداری صاحب نے ایک مہلت کہا کہ جی مجھے ایک مہلت دو۔ میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں، آج پرسوں، اور آج پھر بتا رہا ہوں۔ میں اس میں کچھ اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ بعد میں میرے سامنے آئی، کیونکہ خبر ظاہر ہے کچھ تھوڑا ایسا کہیں سے ملتا ہے، تھوڑا ایسا کہیں سے ملتا ہے۔ تو سی سی کے اجلاس میں جو صدر زرداری صاحب کے سامنے کہا گیا کہ جی ہو یہ رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے، ہو یہ رہا ہے ہمارے ساتھ کہ اجلاس ہوتا ہے، کمیٹیوں میں ہم بیٹھتے ہیں آپس میں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی، تمام ایشوز پر مسلم لیگ نون آمادہ ہو جاتی ہے، راضی ہو جاتی ہے، کہتی بالکل آپ کی ڈیمانڈز جائز ہیں، اور آپ کے جو مطالبات ہیں، جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں، آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے، جو حکومت سازی کے وقت آپ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، ہم اس کو پورا کریں گے۔ وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد لفٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا گیا صدر زرداری صاحب کو کہ تماشا لگا ہوا ہے، ہم پیچھے پیچھے، اور وہ پھر اجلاسوں کے بعد اٹھ کر جاتے ہیں تو کوئی ملنے کو تیار نہیں ہوتا، جو وعدے کر کے جاتے ہیں، جو میٹنگز میں آتے ہیں، وہ تک نہیں ملنے کو تیار ہوتے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ میں، کیونکہ الیکٹڈ ہوں وہاں سے، اپنے حلقے سے، گجر خان سے، تو وہاں کی جو ترقیاتی اسکیمز ہوں گی وفاق کی، یا جو میرے فنڈز ہوں، میری جو اسکیمز ہوں گی، ان کے لیے مجھے فنڈز جاری کیا جائے گا۔ تو مجھے فنڈز نہیں دیے گئے۔ میرے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، راجہ صاحب، وہ بھی راجہ اخلاص ہے میرا خیال ہے، جاوید اخلاص صاحب، وہ تیسرے نمبر پر تھے، لیکن ان کو 30 کروڑ جاری کر دیے گئے، مجھے نہیں دیے جا رہے پیسے۔ اور بھی تقریریں ہوئیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ہم نہیں چل سکتے۔ تو جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ صدر زرداری صاحب نے کہا ٹھیک، اور صدر زرداری صاحب کو یہ کہا گیا کہ اب ہم کسی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ صدر صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے کہنے پر اب تک ہم یہ سارا کچھ کرتے رہے، اب ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم ایوان میں نہیں جائیں گے، کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ جی مجھے ایک موقع دیں، میں بات کرتا ہوں، اگر میری بات بھی نہ چلی تو پھر آپ آزاد ہیں میری طرف سے، اور پھر یہ پارٹی کا ڈیسیشن ہوگا، پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ حکومت کا جو لیجسلیشن ہوگی یا حکومت کا جو ایجنڈا ہوگا، اس ایجنڈے میں کورم پورا کرنے کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ آپ بے شک نہ جائیے گا، چاہے سینٹ ہو چاہے قومی اسمبلی۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو کل تک یہ خبریں آپ کے سامنے آ رہی تھیں کہ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب وہ ناراض ہیں حکومت سے۔ ظاہر ہے حکومت فرنٹ پر تو حکومت ہے، پیچھے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرتی ہے۔
اعجاز چودھری صاحب جو ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے 9 مئی کے ملزم ہیں، کوٹ لکھپت جیل لاہور میں، ان کے پروڈکشن آرڈر انہوں نے جاری کیے 2 بار، اور دونوں بار پروڈکشن آرڈرز پر سینٹ کی پارلیمنٹ کی ٹیم اڈیالہ جیل آئی، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ اعجاز چودھری صاحب کو لے کر جائیں۔ وہ مدعا بھی سامنے آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے طور پر اجلاسوں کی صدارت نہیں کر رہے، وہاں پر جو اپنا وائس چیئرمین ہے سینٹ کے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، چیئر کر رہے ہیں۔ گیلانی صاحب چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایوان میں نہیں جاتے، چیئر نہیں کرتے ایوان کو احتجاجاً۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا اختیار نہیں ہے تو میں نہیں کرتا صدارت، وہ بھی احتجاج ہے۔ تو معاملات اتنے گڑبڑ ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے، اور گیلانی صاحب والا معاملہ جو ہے وہ زیادہ سنگین ہے، کیونکہ وہ ایوان یا پارلیمنٹ اپر ہاؤس کا معاملہ ہے، وہ یوسف رضا گیلانی کا یا پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اختیار کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کے اختیار کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گیلانی صاحب جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم تھیں اور یہ اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، شیخ رشید، یہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف غلاظت بقا کرتا ہے، پہلے بھی بقا کرتا تھا، ابھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف انہوں نے، اور خاص طور پر بلاول بھٹو کے لیے بہت گند اگلا اپنی زبان سے، اسی طرح کی محترمہ شہید کے متعلق اگلا کرتا تھا۔ تو اس وقت بھی وہ گرفتار تھے، اور یوسف رضا گیلانی نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی انکار کے باوجود یا ان کو ناراض کر کے انہوں نے ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس انہوں نے شیخ رشید کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، اور پھر اس پر عمل ہوا تھا۔ محترمہ کچھ دیر کے لیے ناراض ہوئی گیلانی صاحب سے، لیکن بعد میں محترمہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ اس ہاؤس کا ہے، کسٹوڈین کا مسئلہ ہے، مسئلہ پارلیمنٹ کا ہے، کسی ایک ایم این اے کا نہیں، کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ میں چند دنوں میں بات کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے، اور اگر معاملہ ٹھیک ہوگا تو ٹھیک، ورنہ پھر۔ اور انہوں نے جو نواز شریف صاحب والا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کی حد تک، تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے معاملات ملتان رحیم یار خان والے، نواز شریف صاحب نے گارنٹی دی ہے، لیکن اگر وہ بھی مسائل حل نہیں ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں ایوانوں میں جائے گی۔ یہ یعنی خاص ویسے نہیں، لیکن جو اسپیشل ایجنڈا ہوگا جس میں حکومت کو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہوگی، کوئی بل منظور کروانا ہے، کوئی خاص دن ہے، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کورم پورا کرنے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، پھر حکومت مسلم لیگ نون جانے، ان کا کام جانے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے یا بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ تو بڑی، میرے جو سورسز کہہ رہے ہیں کہ اجلاس کے اندر بڑی خطرناک قسم کی گفتگو ہوئی، لیکن صدر زرداری صاحب نے کہا کہ کیونکہ مجھے آپ ایک موقع دے رہے ہیں، میں نے آپ سے ایک موقع لیا ہے، لہٰذا یہ باتیں باہر جا کر نہیں کرنی۔ اس لیے جو پرسوں شام کو سی کے اجلاس کے بعد زرداری ہاؤس کے باہر نیئر بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، صحافیوں کے ساتھ وہ جو گفتگو کی تھی، اس میں سوال جواب زیادہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اعلامیہ قراردادیں پڑھ کر اور وہ چلے گئے تھے، اور وہ بڑا ٹھنڈا ٹھار قسم کا ماحول تھا۔ لیکن باوجود اس کے CCI کا معاملہ رہا، اور CCI اور کینالز کے معاملے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے لوگوں نے، سندھ کے لوگ تو اس پر چیخ و پکار کر ہی رہے ہیں چولستان کے کینال ان کے ایشو پر، لیکن پنجاب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سینٹرل پنجاب کے لوگ، کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ بذات خود سینٹرل پنجاب کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ چولستان کی لاکھوں ایکڑ زمین آباد کرنے کے لیے پانی تو نہیں ہے، کینالز نکل جائیں گے تو وہ پانی جو ہے سینٹرل پنجاب کے حصے کا، اگر پنجاب کے حصے کے پانی سے وہ کینال وہ زمین آباد ہوگی تو پھر وہ تو سینٹرل پنجاب کا ایسا کمپرومائز ہوگا نا۔ تو جو آباد زمینیں ہیں وہ غیر آباد کر کے ان کا پانی لے کر آپ جو ہے وہ اربوں ڈالر لگا کر جو منصوبہ بنا رہے، وہ تو منصوبہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ادھر زمینیں غیر آباد کریں گے، ادھر جا کر آباد کریں گے۔ سندھ کے گریوینسز، سندھ کے تحفظات چھوڑ دیں، آپ سینٹرل پنجاب کے تحفظات تو سنیں، وہ ان کے کیا ہیں۔ اس پر پیپلز پارٹی نے اپنا CEC نے اس پر بھی اپنے پارٹی کے ایکسپرٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ذرا اس کے معاملے پر دیکھیں، جو پنجاب کے کاشتکار ہیں، پنجاب کے کسان ہیں، ان کے ساتھ بھی ملے کہ بھائی یہ چولستان تو چولستان ہے، ریگستان ہے، تو پنجاب کی آباد جو زرخیز زمین ہے وہ غیر آباد اور بنجر ہو جائے تو پھر چولستان کو آباد کرنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ بھی ظاہر ایک بڑا ایشو بنے گا اس حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت کینالز کے معاملے پر وہ جو فیصلہ ہوا تھا نگران حکومت میں، اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے کینالز کا، نگران حکومت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ معاملہ۔ تو یہ دو ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ میرے سامنے آئی تھیں اور میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کا۔
جو میں نے بتائی. عمران خان صاحب عجیب، اب وہ الٹی گنگا دریا کو پہاڑ پر چڑھا رہے ہیں. دریا تو پہاڑوں سے اترتے ہیں نا. سندھو جو ہے وہ آتا ہے اوپر سے اور وہ نیچے جاتا ہے. جہلم اوپر سے آتا ہے پہاڑوں سے اور وہ سمندر کی طرف، وہ سندھو کی طرف جاتا ہے، سندھو سمندر کی طرف جاتا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، دریاؤں کو اوپر لے آؤ، احتجاج ہوگا حکومت کے خلاف. فارم 47 کی حکومت ہے. 8 فروری کو ہمارے ساتھ وہی کیا گیا جو 71 میں کیا گیا تھا. لہٰذا اب جلسہ ہوگا، ثوابی میں ہوگا، اور پنجاب کے لوگ جو وسطی پنجاب کے اور جو پنجاب ناردرن پنجاب جو ہے، شمالی پنجاب جو پٹواری کا علاقہ، وہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ ثوابی پہنچے، وہاں آ کر احتجاج کریں. اور تالیاں بجانے کو دل کر رہا ہوگا نا آپ کا بھی کہ بھئی اپنی حکومت اپنے علاقے میں، پنجاب سے لوگ جہاں پر ان کی اپوزیشن کی حکومت ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور میرے گھر میں احتجاج کریں، میرے صوبے میں احتجاج کریں. وہاں مطلب کمال نہیں ہے. اس سے پہلے لشکر اتارا کرتے تھے عمران خان صاحب غزنوی کی طرح اور وہ سینٹرل ایشینز کی طرح، افغانیوں کی طرح، وہ افغان جو قبضہ حملہ آور ہوا کرتے تھے ان کی طرح لشکر اترتے تھے، اٹک پار کر کے اور آ کر حملہ کرتے تھے. گنڈا پور نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد پر محمود غزنوی کی طرح 17 حملے کرنے. تو پہلے لشکر ادھر سے آتے تھے، اب کہتے نہیں لشکر الٹے بھیجو. الٹی گنگا آپ نے سنی ہوگی بہانے کی. تو عمران خان صاحب نے کل ان کی جو وکلاء کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ، میڈیا کی ٹیم کے ساتھ جو ملاقات اور گفتگو ہوئی، اس کا لمبا چوڑا ٹویٹ انہوں نے رکھا ہے. باتیں وہی ہیں اور مذاکرات اردلی. میں آغاز میں 2-3 جملے پڑھتا ہوں اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے آرمی چیف کے متعلق ایک بات کی ہے کہ جی آرمی چیف کی تو قسم لے لو مجھ سے، میری تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ٹوٹل 1 ملاقات ہے اور وہ بھی 5-6 منٹ کی ملاقات ہے. اس سے زیادہ میری ان سے کوئی ملاقات ہی نہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اب وہ انہوں نے کیوں بات کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹویٹ میں کہتے ہیں عمران خان صاحب، جو کہ ظاہر ان کے ٹویٹر ہینڈل پر ایکس پر رکھا گیا ہے اور وہ اس کو اون کرتے ہیں جب ایسی کوئی چیز آتی ہے. اردلی حکومت، اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اردلی کا نیا لفظ انہوں نے استعمال کر لیا. اردلی حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے مسلسل اس لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ خود اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے خود آگ لگا کر CCTV فوٹیج غائب کی. میرا عدالت سے اغوا کیا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ ان کو رد عمل کا اندازہ تھا اور عوام کے جذبات سے کھیل کر انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا. اب یہ آپ جملہ سمجھ گئے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کو پتا تھا کہ جب مجھے اغوا کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا. ان کو رد عمل کا پتا تھا، یعنی لوگ فوج کے اوپر حملہ کریں گے، فوجی تنصیبات پر حملہ کریں گے، GHQ میں جائیں گے، کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے. رد عمل کا ان کو پتا تھا. تو انہوں نے اب یہ دیکھو نا کنٹراڈکشن، یہ یعنی فالس فلیگ آپریشن نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے لوگوں کے جذبات کا استعمال کیا. مجھے میرے کالر سے مجھے پکڑا، مجھے اٹھایا، لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو ریڈ لائن تھی ہماری. عمران خان نے یہی بنایا ہوا تھا نا 2022 جو اپریل کے بعد تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. تو تم لوگوں نے ریڈ لائن کو کیوں، وہ ہماری ریڈ لائن کو ہاتھ کیوں لگایا، ریڈ لائن کراس کیوں کی. صنم جاوید جو اب رہا ہے اور KPK میں ہی رہتی ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر گالیاں دے کر، وہ اور ان کی بہن فلک جاوید، ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ خان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، تم لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہے، اب دیکھو ہم نے تمہارا کیا حشر کرنا ہے. تو یہ جذبہ یہ تھا، یہ ری ایکشن متوقع تھا. عمران خان کہہ رہے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ میرے لوگ اس طرح جلاؤ گھراؤ کریں گے، اس لیے انہوں نے مجھے گرفتار کیا، مجھے اغوا کیا تاکہ میرے لوگ یہ کریں. تو کیا تو آپ کے لوگوں نے نا، آپ کے لوگ جو ہے وہ پرامن احتجاج کرتے، آپ کے لوگ کینٹونمنٹس کے اندر نہ جاتے. لیکن عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھے اگر فوج یا کمانڈوز گرفتار کریں گے تو میرے لوگ چھاونیوں کے اندر نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. آگے چلیں. ایک پرامن احتجاج کو اپنے بندے شامل کروا کر فالس فلیگ میں تبدیل کیا گیا. اب یہ اوپر والا جملہ نیچے والے جملے کی متضاد ہے کہ مجھے اغوا کیا جائے گا تو رد عمل یہ آنا تھا، ان کو پتا تھا، اس لیے مجھے اغوا کیا اور میرے لوگوں کے جذبات کو استعمال کیا انہوں نے. پھر اگلے جملے میں کہتے ہیں نہیں ہمارا احتجاج پرامن تھا اور اس کو فالس فلیگ آپریشن بنا دیا انہوں نے کر کے. انہوں نے ایک ڈرامہ کیا اور 9 مئی کو ہمارے ہزاروں کارکن کو گرفتار کیا گیا، 16 شہید. آگے چلیں. پھر 26 نومبر کی وہ بات کر رہے ہیں، 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئیں، یہ ہوا وہ ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ نے. تو یہ حکومت
اگر جوڈیشل کمیشن بنائے گی تو معاملہ ایکسپوز ہو جائے گا. تو حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی تو مذاکرات کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کل پارٹی کی لیڈرشپ کو عمران خان نے کہا کہ نہیں، مذاکرات کے لیے دروازے بند مت کرو، 28 تک کا انتظار کرو، شاید وہ مطالبہ مان لیں. اچھا جی، آگے انسانی حقوق کا معاملہ ہے، پیکا ایکٹ کا معاملہ وہ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس لیے کی گئی تاکہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے اور عدلیہ کو جو ہے وہ جو آزاد تھی اس کو کنٹرول کر کے جو الیکشن فراڈ کیا گیا اس کو جو ہے نا فراڈ کو ایکسپوز نہ ہونے دیا جائے. اور آرمی چیف کے متعلق کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف سے میری 4-5 منٹ کی ملاقات ہے، اس سے علاوہ میری جنرل عاصم منیر صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے. بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کہ عمران خان صاحب ان کے ذاتی خلاف ہے، اور عمران خان نے ان کی ایکسٹینشن کہہ رہا ہوں، ان کا تقرر روکنے کے لیے لانگ مارچ بھی کیا. عمران خان نے جلسے کیے، پوری تحریک چلائی کہ پی ڈی ایم کی حکومت جس کو آرمی چیف لگانا چاہ رہی ہے وہ محب وطن نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتخابات کروائے جائیں، انتخابات کے بعد جو نئی حکومت آئے وہ کسی محب وطن جرنیل کو آرمی چیف لگائے. تو انہوں نے عاصم منیر کا تو راستہ روکا تھا، اور عاصم منیر کے ساتھ 4 منٹ کی ملاقات ہے، 5 منٹ کی ملاقات ہے، 10 منٹ کی ملاقات ہے. وہ ملاقات بڑی دلچسپ ہے. وہ ملاقات یہ تھی کہ عاصم منیر صاحب ڈی جی ISI تھے، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کو جس طرح باقی ہمارے فوجی افسران جج صاحبان سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک ایماندار دیانتدار تھے، سمجھتے تھے جس طرح، تو انہوں نے کچھ دیکھا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ تو ملک ریاض کے ساتھ اور فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہیرو کے ہار اور یہ جو کچھ اب سامنے آ گیا آپ کے، یہ جو القادر ٹرسٹ کے زمینیں پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے جا کر ایک رپورٹ بنائی، فائل جا کر عمران خان صاحب کے سامنے رکھی کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ کے گھر میں یہ چل رہا ہے. عمران خان نے باجوہ کو کہا کہ اس کو ہٹا دو، ہٹا دیا. یہ عمران خان صاحب کا جنرل عاصم منیر کے خلاف بنیادی طور پر جو عمران خان صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے اور اب تک بھی پڑے ہوئے، وہ جیل میں ہونا ایک وہ بات کی بات ہے. اس سے پہلے جب وہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بھی نہیں تھے تب سے عمران خان کی کوشش تھی کہ آرمی چیف نہ بنے، تو ان کے خلاف پروپیگنڈا باہر بیٹھے ہوئے PTI کے لوگوں کے ذریعے کروائے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا، اور اس پر بشریٰ بی بی، اب علی امین گنڈا پر بشریٰ بی بی کا شکار ہو گئے، جہانگیر ترین بشریٰ بی بی کا شکار ہو گئے، اور کتنے نام گنواؤں میں کسی الگ سے ولاگ میں بتاؤں گا کہ کون سے لوگ عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کی ایک شکایت پر یا بشریٰ بی بی کی آنکھ میں آئے ہوئے ایک آنسو کی وجہ سے ان کو نکال دیا پارٹی سے، اور جیل میں بھی اس وجہ سے پڑے ہوئے. عمران خان خود بہت کاریگر آدمی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی معصوم ہے نا، لیکن بہرحال پھر وہ بنٹی اور ببلی میں کہتا ہوتا ہوں جوڑی سلامت رہے. اور پھر عمران خان صاحب کاریگر پہلے تھے، اور پھر بشریٰ بی بی صاحبہ آ گئیں، اور پھر جو کارڈ استعمال کیا کیا چل رہا ہے ابھی تک ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ وہاں بس القادر والا جو ریزن بتایا جاتا ہے کہ جس وجہ سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا، دوسری چیز 8 فروری کہ جی قطر کی طرح ہوا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جو پنجاب کے لوگ ہیں نا وہ ادھر آئیں KPK کی طرف آئیں اور وہاں آ کر احتجاج کریں. اور ایک اور چیز، علی امین گنڈا پور کے رد عمل کا عمران خان صاحب کو شاید پتہ ہے، لہٰذا انہوں نے اندر پیغام کچھ اور دیا ہے، اور میں باتیں کچھ اور بھی بتاتا ہوں جو میرے سامنے آئی ہیں عمران خان کے ٹویٹ سے ہٹ کے. انہوں نے اندر پیغام کچھ اور دیا، لیکن باہر کہا کہ باہر جا کر یہ کہنا کہ گنڈا پور کی ضرورت ہمیں حکومت میں ہے، تو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی ذمہ داریاں، لہٰذا جنید اکبر کو ہم نے اس لیے صدر لگایا، گنڈا پور کو اس لیے صدارت سے ہٹا دیا. وجہ یہ نہیں ہے، وجہ میں نے بتا دی، اور پہلے بھی بتایا تھا کہ کیا پیغام عمران خان صاحب نے دیا تھا. اب عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ کل لوگ ملے تھے، عاطف خان، شاہ فرمان، جنید اکبر، تو اس میں انہوں نے شاہ فرمان کو کہا بقول سمیع ابراہیم صاحب کہ تم وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہو. انہوں نے خالد خورشید کی شکایت لگائی. پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور بتائیں نا انہوں نے کیا کیا. ایک عورت کو، بشریٰ بی بی کو سزا دی گئی، علی امین گنڈا پور نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ کتنے لوگ نکالے علی امین گنڈا پور نے KPK سے. تو علی امین گنڈا پور پر عمران خان صاحب کا غصہ جو ہے وہ زیادہ تر بشریٰ بی بی کی وجہ سے ہے. شیر افضل مروت بھی تپے ہوئے ہیں کہ جی جب بھی پارٹی کچھ کرنے لگتی ہے، پارٹی آگے اٹھنے لگتی ہے اوپر، تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو ڈی مورلائز کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جی یہ جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو چھوڑے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ پارٹی کے اندر اختلافات پیدا کرتے ہیں، اور پھر
اس وقت انہوں نے کہا کہ جی پچ بھی ان کی ہے، امپائر بھی ان کا ہے، سب ان کے، اور میرے ساتھ وہ ابھی بھی میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر پا رہے، لیکن ڈیل عمران خان صاحب پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ وہ مقابلہ نہیں کر رہے لیکن عمران خان صاحب ڈیل بہرحال پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کہانی تھی کل کی، عمران نامہ کل کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم پنجاب کی طرف تو اب ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ اب لوگوں نے پنجاب اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے سے کر دیا انکار، تو چلے پنجاب کے لوگوں کو کے پی کے میں لا کے ذرا تھوڑا جلسہ بن جائے گا، بڑا سا ماحول بن جائے گا۔ تو یہ ایک شکست ہے عمران خان صاحب کی، جو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اب کے پی کے سے پنجاب اور وفاقی دارالحکومت کی طرف نہیں جا سکتے، حملے ہمارے سارے ناکام ہو گئے، لہٰذا پنجاب کے لوگ آ کر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، خیبر پختونخوا میں وہاں آ کر احتجاج کریں جہاں ہماری حکومت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔